الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث قدسی میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس چیز کو چاہا، پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ گویا ساری مخلوق کے پیدا ہونے کا جو سبب بنا وہ حب تھا، محبت تھی، فاحببت، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا۔ تو چونکہ محبت سبب بنی ساری مخلوق کے پیدا ہونے کا، اس لیے اس محبت میں سے پوری مخلوق نے حصہ پایا۔ جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آئے گی اس کو اس محبت میں سے حصہ ملا، اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ جمادات نے بھی حصہ پایا، نباتات نے بھی حصہ پایا، حیوانات نے بھی حصہ پایا، اور انسانوں نے بھی حصہ پایا۔ جمادات کہتے ہیں بے جان چیزوں کو، ان میں بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ کشش ثقل کو جانتے ہوں گے، گریویٹیشنل فورس، وہ کیا چیز ہے کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ تعلق اگر جاندار میں ہو تو اسے محبت کہیں گے، اور بے جان میں ہو تو اسے کشش کہیں گے۔ زمین کی بھی گریویٹیشنل فورس ہے، چاند کی اپنی گریویٹیشنل فورس ہے، ہر چیز کی اپنی گریویٹیشنل فورس ہے۔ یہ جذبہ محبت ہے، اٹریکشن ہے جو دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نباتات میں بھی یہ محبت ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک پھول ہے جس کو سن فلاور کہتے ہیں، ہم اردو زبان میں اسے سورج مکھی کا پھول کہتے ہیں۔ مکھ کہتے ہیں چہرے کو، کہ یہ اپنا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج کی شعاؤں کے ساتھ ایک محبت دے دی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو شام کے وقت اس پھول کا رخ بالکل دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس پھول نے اپنے رخ کو ہر وقت سورج کی طرف رکھا، کاش کہ ہمیں یہ تعلق اپنے پروردگار سے نصیب ہو جائے۔ تو جمادات میں بھی محبت ہے۔ آپ دیکھیے لوہے اور مقناطیس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے۔ جہاں بھی لوہا ہوگا وہ مقناطیس کی طرف کھینچے گا بے اختیار، حتیٰ کہ اگر اس کو شیشے میں بند کر دیا جائے اور میگنیٹک کمپس بنا دی جائے تو پھر بھی وہ اپنا رخ اسی مقناطیس کی طرف رکھے گا۔ وہ شیشے اور پلاسٹک میں قید ہو کر بھی اس محبت سے باز نہیں آتا۔ چنانچہ یہ جہاز جو چلتے ہیں
تو کیسے اپنی ڈائریکشن کا پتہ کرتے ہیں؟ میگنیٹک کمپس کے ذریعے سے، اور وہ ہمیشہ اپنا رخ نارتھ ساؤتھ والے مقناطیس کی طرف رکھتی ہے۔ پوری دنیا میں یہی اصول کار فرما ہے۔ یہی نہیں کہ یہ لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، بلکہ کھینچتے کھینچتے اس کے ساتھ جا چمٹتا ہے، اور چمٹنے کے بعد یہ اتنا اس کا اثر قبول کرتا ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ چنانچہ لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رکھنے کے بعد آپ ہٹائیں تو یہ لوہا اور لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ ایسی محبت اللہ نے دی کہ محبوب کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو جمادات میں بھی محبت ہے، نباتات میں بھی محبت ہے، حیوانات میں بھی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت دے دی ہے، ایسی محبت کہ جب اس کو پانی سے باہر نکالو یہ تڑپتی ہے، پانی کے بغیر اس کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مچھلی پانی سے تنگ ہو کر اکتا کر پانی سے باہر نکل آئے، اس کی پوری زندگی پانی میں گزرے گی، دن رات پانی میں رہے گی، اور پانی سے اس کا دل نہیں بھرے گا۔ ذرا اس کو پانی سے جدا کرو، پھر اس کے تڑپنا دیکھو۔ ضرب المثل بن گئی ماہی بے آب کی طرح تڑپنا۔ فارسی میں کہتے ہیں ماہی مچھلی کو، کہ بغیر پانی کے جس طرح مچھلی تڑپتی ہے اس طرح محب اپنے محبوب کے بغیر تڑپتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی اسی طرف اشارہ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر آ کر اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس مچھلی کو پانی کی ایسی محبت ہے کہ اگر کوئی بندہ مچھلی کو کھا لے تو یہ اپنے کھانے والے کو بھی پانی کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں پانی پینا چاہتا ہے، پوچھیں بھائی کیا ہوا؟ جی کچھ مچھلی کے کباب کھا لیے تھے۔ کیا عشق میں کمال حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے فطرتاً اس کے اندر ایک محبت ڈالی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شمع کے ساتھ پروانے کو محبت دے دی۔ جہاں شمع جلے گی کہیں نہ کہیں سے پروانہ اس کے قریب پہنچے گا اور اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دے گا۔ شمع اور پروانے کی ضرب الامثال کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ یہ اس کے گرد چکر لگاتے لگاتے اتنا اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے حتیٰ کہ گر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلبل اور پھول کے درمیان محبت رکھ دی۔ جہاں پھول ہوگا وہاں آپ کو بلبل کی تذکرے نظر آئے گے۔ گل و بلبل کی داستانیں تو افسانے اور شعراء کے اشعار میں بھری پڑی۔ یہ ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا ہوا ہے۔ تو جمادات میں بھی محبت کی نشانیاں، نباتات میں بھی محبت کی نشانیاں، اور حیوانات میں بھی محبت کی نشانیاں۔ انسان تو پھر انسان ہے، اس کا دل بھی محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو برے گا۔ جیسے ایک کمرے کے اندر یا تو روشنی ہوگی، اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی کہ نہ وہاں روشنی ہے نہ وہاں اندھیرا ہے، بھائی دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی۔ اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی،
اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو بھئی جب دل میں محبت کرنی ہی ہے کسی نہ کسی سے، تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کرنے کی عام طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں جس بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کسی کا حسن و جمال، کوئی اچھی شخصیت نظر آئے طبیعت کھنچتی ہے، کوئی اچھا مکان نظر آئے اچھا لگتا ہے، کوئی اچھی بنی ہوئی چیز نظر آئے طبیعت کو بھاتی ہے، کوئی اچھا منظر نظر آئے جی وہیں کھڑے رہنے کو چاہتا ہے۔ تو جس چیز میں بھی حسن و جمال ہوگا وہ اپنی طرف کھینچے گی۔ یہ محبت کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ مخلوق کے پاس حسن و جمال اپنا نہیں، یہ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، یہ ادھار کا مال ہے۔ آج جو بڑا حسین ہوتا ہے کل بڑھاپے میں اس کا چہرہ چھوارے کی مانند بنا ہوتا ہے۔ تو اس فانی حسن پہ کیا قربان ہونا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس ظاہری حسن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مادرزاد حسن لے کر آئے تھے، ماں کے پیٹ سے ہنسی پیدا ہوئے تھے، اور پھر بچپن لڑکپن کی عمر میں تو چہرے پہ بہت معصومیت ہوتی ہے اور بھی بچہ ہنسی ہوتا ہے۔ تو ان کا حسن اس وقت اپنے جو بن پہ تھا، مگر بھائیوں نے ان کو کنویں میں جب ڈالا تو نکالنے والوں نکال کر جب بیچا تو قیمت کیا لگی؟ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اتنے قیمت میں چند کھوٹے سکوں کے بدلے ان کو خریدا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں اپنی پوری زندگی چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے لٹاتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حسن ذاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے حسن جمال کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اتنا ہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا تو ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہی دل میں سوچ سکتے ہیں اے حسن و جمال کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی نظر جب حور و غلمان پر پڑے گی نا، جو وہاں کے خدام ہیں، تو یہ ان کے حسن جمال کو دیکھ کر اتنے مبہوت ہوں گے کہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ اتنا ان کے حسن و جمال میں ابزورب ہو جائیں گے، پھر وہاں زندگی گزاریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ان سے ہم کلامی فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندوں کہ تمہیں مجھ سے کچھ اور چاہیے، تو کہیں گے اللہ آپ نے تو ہر نعمت ہمیں عطا فرما دی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ تو معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے معلوم کر لو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جنتیوں کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ رب کریم نے یہ فرمایا
کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ فرمائیں گے ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم تمہیں اپنے چہرے کا دیدار بھی عطا فرمائیں گے، ابھی تک ہمیں اس کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو پھر جنتی مطالبہ کریں گے، اے مالک اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو تم اس مجلس کے لیے تیاری کرو، شادی کے لیے جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں، تو یہ جنتی مخلوق یہ اللہ کے اس مجلس میں حاضری کے لیے تیار ہوگی۔ چنانچہ بازار ہوں گے جہاں پہ اپنی من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ آج دنیا میں تو بیوٹی پارلر ہوتے ہیں نا، تو طے چڑھا دیتے ہیں، رنگ کچھ ہو اوپر سے کچھ بنا دیتے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں انسان جا کر جو سوچے گا میری آنکھیں ایسی ہوں، میری پلکیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرا چہرہ ایسا ہو، جیسے سوچتا چلا جائے گا، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا حسن و جمال عطا فرمائے۔ وہ کیا جگہ ہوگی سبحان اللہ، ہر بندے کو اپنی من پسند کا حسن دیا جائے گا، اور پھر یہ اللہ کے بندے ملبوسات میں ملبوس ہو کر اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے اس جنت میں جائیں گے۔ ایک دریا کے کنارے پر انتظام ہوگا، علماء نے لکھا کہ ہر بندے کو پہلے کھانا دیا جائے گا۔ ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا، جنتی کھائیں گے، خوب مزے لیں گے، بالآخر پھر مجلس آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ آپ زبور کی تلاوت فرمائیں۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال میں امتیاز عطا فرمایا، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے لحن میں، آواز میں حسن و جمال عطا کیا۔ ایسی پرتاثیر آواز تھی، قرآن مجید میں ہے کہ پرندے بھی ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھتے تھے، چلتا پانی رک جاتا تھا۔ تو کیسے وہ تلاوت فرمائیں گے؟ تو سارے جنتی انجوائے کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت کے محبوب بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اب بتائیے کہ جب اللہ رب العزت خود تلاوت فرمائیں گے تو جنتیوں کا کیا اس وقت عالم ہوگا۔ آج ہم قاری عبد الباسط عبد الصمد کی قرأت میں جب سنتے ہیں قرآن مجید تو بسا اوقات انسان حیران ہوتا ہے، پروردگار عالم جب تلاوت کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی، دیدار ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بے جہت ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا، نہ اس کی ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں، نہ اس کی مثال دے سکتے ہیں، نہ اس کا دل کے اندر تشبیہ آ سکتی ہے، بس دیدار ہوگا، سارے دیدار کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش برسے گی، جیسے آندھی اٹھتی ہے نا تو ہوا کے اندر مٹی ہوتی ہے، تو جو باہر سے آتے ہیں نا اس کے پورے چہرے کے اوپر مٹی کی تہ جم جاتی ہے، وہ نور کی آندھی اٹھے گی اور ہر جنتی کے چہرے کے اوپر نور کی ایک تہ جڑ جائے گی، لیمینیشن ہو جائے گی۔ اس نور کی تہ چڑھنے کی وجہ سے جنتی کے حسن میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب یہ لوٹ کر واپس اپنے گھروں کو آئیں گے اور ان کی حوریں اور ان کے غلمان ان کی طرف دیکھیں گے، 70 سال ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہروں کو دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ تو جس پروردگار کے دیدار کے بعد دیکھنے والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے، اس پروردگار کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہے۔ تو اگر اس نقطۂ نظر سے سوچیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، اگر تم نے حسن و جمال کی وجہ سے ہی محبت کرنی ہے
تو تو اپنے پروردگار سے محبت کر لے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ عام طور پر کسی کا مال و منال، کسی کا مال و منال، بہت مال ہو کسی کے پاس، لوگ کہتے ہیں جی اونچا آدمی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ اپنا کارڈ بھی اگر دے دیں نا، وزٹنگ کارڈ، تو اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اور دکھاتے پھرتے ہیں میرا ان کے ساتھ تعلق ہے جی۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اللہ رب العزت کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ عزتوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، مال کے خزانے اللہ کے پاس، صحت کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے اس مالک پروردگار کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ محبت کریں تو پھر اپنے پروردگار سے محبت کریں۔ دنیا کے مال کا کیا کہنا؟ آج مال ہوتا ہے اور کل انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ایک آدمی رات کو امیر ہے اور صبح کو فقیر ہے، رات کو وزیر ہے اور صبح کو اسیر ہے، رات کو وزیر اعظم ہے، صبح کو اسیر اعظم ہے، رات کو صدر ہے، صبح ملک بدر ہے۔ اس کا کیا کہنا؟ جو ڈھلتی چھاؤں ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے پاس یہ خزانے اپنے ذاتی ہیں۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ عام طور پر کسی کا فضل و کمال، کسی کی صفات کی وجہ سے، فضائل کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم نے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے محبت ہے، بن دیکھے عمر لانوں سے محبت ہے، مسجد کا نام ہم نے مسجد عمر رکھا۔ کیا وجہ؟ ان میں صفات ایسی تھیں، خوبیاں ایسی تھیں کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے دلوں میں ان کی محبت کی حرارت محسوس کرتے ہیں۔ تو بن دیکھے محبت ہوتی۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے یہ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو جو ذرا اچھا پرفارم کرتے ہیں نا تو یہ اس کے نمبر کی جیکٹیں پہنتے پھرتے ہیں۔ ان کو کمال سے محبت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہاں کسی چیز میں بھی کمال دیکھے گا اس سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہی دستور ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کمال پہ نظر ڈالیے ذرا، اس پروردگار کی صفات کا کیا کہنا؟ ہم تو ان صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود آپ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان فرمائی؟ سنیے قرآن عظیم الشان، ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب فرما دیجئے ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا
اور اس स्याही سے तेरे रब की तारीफें लिखनी शुरू की जाती, ये स्याही तो खत्म हो जाती, तेरे रब की तारीफें कभी खत्म नहीं। बल्कि इससे आगे एक कदम और बढ़ के बात की, इरशाद फरमाया वलौ अन्न मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, अगर सारी दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं उनकी कलमें बनाई जाती, वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबाता अबहर, और जितना सारी दुनिया के ओशन का पानी है इतने 7 समुंदर और होते। इस स्याही से, इन कलमों से तेरे रब की तारीफें लिखनी शुरू की जाती, एक वक्त आता ये स्याही खत्म हो जाती, ये कलमें टूट जाती, तेरे रब की तारीफें कभी खत्म ना होती। तो इस नुक्ते नजर से देखें तो दिल के अंदर से आवाज आती है कि अगर किसी के फजलो कमाल ही की वजह से मोहब्बत करनी है तो परवरदिगार आलम आप ही से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत करने की चौथी वजह किसी का जूज़ो एहसान। अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है कि हर एक अपने मुहसिन से मोहब्बत करता है। इंसान तो इंसान, जिनको हम दरिंदे कहते हैं, वो भी अपने पालने वाले केयर टेकर के साथ मोहब्बत करते हैं। हमने देखा उनके पालने वाले उनके पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं, हालांकि शेर है और पीठ पे बंदा चढ़ा है, वो उसके बोझ को उठाता फिर रहा है। हाथी को देखा, उसके सामने 7 बंदे लेट गए, हाथी गुजर रहा है और उनके ऊपर से पांव उठाते हुए उनको कुछ नहीं कहता और चलता चला जाता। तो अगर दरिंदे भी अपने पालने वाले का लिहाज कर लेते हैं, अपने मोहसिन का लिहाज करते हैं, तो फिर सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पर कितने एहसानात हैं। हम तो उन एहसानात को गिन भी नहीं सकते। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तुम नेमतों को गिन भी नहीं सकते। एक छोटी सी बात, इंसान का दिमाग जो जिस्म को कंट्रोल करता है ना पैगाम के जरिए, तो उसके लिए पूरे जिस्म में वायरिंग है जिसको नर्व कहते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम जितना भी है इसके जरिए से दिमाग के पैगाम आते जाते हैं। ये वायरिंग कितनी ज्यादा है, बुक ऑफ साइंस में ये बात लिखी है कि अगर एक इंसान की नर्व्स को निकालें और एक नर्व्स को दूसरे से जुदा करें और गांठ बांधें तो इतनी लंबी होंगी कि पूरे इक्वेटर के दरमियान 2 मरतबा चक्कर लग सकेगा। इतनी वायरिंग एक बंदे में इस्तेमाल हुई है, और उसमें कहीं सिग्नल शॉर्ट हो जाए तो वो उस इंसान का काम करना बंद कर। अब जब ये आज़ा सारे ठीक काम कर रहे होते हैं तो ये इस बात की दलील है कि इस मशीन की खबरगिरी रखने वाला इस मशीन को ठीक अपनी नजर में रखे हुए है। अल्लाह तेरा कितना करम है, तेरा कितना एहसान है, तूने बिन मांगे हमें नेमतें अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि आप गौर फरमाइए, अगर अल्लाह ताला हमें बिनाई ना देते हम अंधे होते, गोयाई ना देते हम गूंगे होते, समात ना देते हम बहरे होते, अगर अल्लाह ताला हमें अकल ना देते हम पागल होते, सेहत ना देते बीमार होते, अगर अल्लाह ताला हमें लिबास ना देते हम नंगे होते, घर ना देते बेघर होते, औलाद ना देते लावल्द होते, अगर अल्लाह ताला हमें माल ना देते हम फकीर होते, अगर अल्लाह ताला हमें इज्जत न देते हम जलील होते। मालूम हुआ ये जो इज्जतों की जिंदगी दुनिया में गुजारते फिर रहे हैं ये सब उस मालिक का करम और एहसान है। मेरे दोस्तों, जो परवरदिगार नेमतें देना जानता है वो परवरदिगार नेमतें लेना भी जानता है।
تو کتنی اللہ رب العزت کی ہم پر نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل کہتا ہے کہ بھئی اگر محبت کرنی ہے تو ہمیشہ اپنے پروردگار سے محبت کرنی ہے۔ چاروں وجوہات محبت اللہ رب العزت کی ذات میں کامل نظر آتی ہے، لہذا وہی مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اسی سے محبت کرے۔ اب سچی بات تو یہی ہے، اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی، جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جتنا اس کی عبادت کی گئی، جتنا اس کے سامنے سجدے میں سر کو جھکایا گیا، جتنا اللہ تعالیٰ کو تنہائیوں میں پکارا گیا، جتنا اللہ کے سامنے اپنے دل کے غم سنائے گئے، جتنا اللہ رب العزت کو رات کی تاریکیوں میں یاد کیا گیا، اور جتنا اللہ رب العزت کے نام پر اپنی جانیں قربان کی گئی، پوری کائنات میں کوئی اور محبوب ایسا نہیں ہے۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اسی کے چاہنے والے ہیں، اسی سے محبت کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ جو بھی انسان اپنے دل کو فطرت سلیمہ پر رکھ لے گا، اس کا دل اپنے رب سے ضرور محبت کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو مجھ سے محبت ہو تو ذرا گرم گرم محبت ہو۔ تو ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی۔ دیکھیں نا، آپ نے گھر والوں سے کہا کہ وضو کے لیے پانی گرم لائیں، تو وہ پانی لے کے آئیں، مگر اتنا تھا کہ آپ آرام سے اپنے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا، تو اگر وہ نل کا پانی اٹھا کے لے آئیں، آپ کہتے ہیں گرم ہے، حالانکہ وہ گرم تو نہیں ہے، مگر برف والے پانی کے مقابلے میں اس کو گرم کہا گیا۔ تو پینے کا پانی گرم وہ ہوتا ہے جو برف کی مانند ٹھنڈا نہ ہو۔ وضو کے لیے پانی وہ گرم ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے ہاتھوں پہ لگا سکے اور اپنے ہاتھوں کو دھو سکے۔ اور تھوڑی دیر بعد آپ اس سے کہتے ہیں کہ چائے کے لیے پانی لاؤ، اب وہ ابلتا ہوا پانی لا رہی ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، گرم پانی لاؤ۔ پینے کے گرم پانی کی حالت اور تھی، وضو کے گرم پانی کی حالت اور تھی، اور چائے کے گرم پانی کی حالت۔ گرم پانی کا لفظ تینوں کے لیے استعمال ہوا، مگر حرارت کی شدت میں فرق ہے۔ یہی کیفیت کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے، مگر اس محبت کی شدت میں فرق ہوتا ہے۔ عام بندے جو میرے آپ جیسے ہیں ان کے دلوں میں محبت کمزور ہوگی، اور جو علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے دل میں محبت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کچھ خدا کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے محبت اللہ کی، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج ضرور ہوتا ہے، اس لیے اس کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اپنے ملک سے ایک بڑے ملک چلا گیا، وہاں جا کر اس نے جاب کر لی، انجینئر تھا، بڑی تنخواہ ملنی شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ اس کو اپنے دفتر میں ہی کام کرنے والی ایک مقامی گوری لڑکی اچھی لگ گئی۔ اس نے سوچا میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ جب اس نے بات آگے بڑھائی
تو لڑکی بھی اس کی کولیگ تھی، دفتر میں اکٹھی پوسٹ پہ کام کرتے تھے، پڑھی لکھی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا، والدین نے کہا کہ ہم نے شادی تو بہرحال کرنی ہے، ہم تمہاری شادی اس سے کر دیں گے، مگر ہماری چند شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ آج کے بعد یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیچھے تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ وہ نوجوان اس کی محبت میں ایسا اندھا کہ اس شرط کو اس نے قبول کر لیا۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک واپس نہیں جائے گا، اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ یہ جو یہاں پر دیسی لوگوں میں رہتا ہے نا، یہ وہاں سے نکل کے ہماری آبادیوں میں رہے گا، ہمارے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اور چوتھی شرط انہوں نے رکھی کہ ہم جب عبادت کے لیے سنڈے کے دن جایا کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ شادی ہوئی۔ اب جب شادی ہوئی تو یہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا، پیچھے ماں باپ پریشان، جس کمیونٹی میں رہتا تھا لوگ پریشان، اس نے تو کسی اور سٹیٹ میں جا کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ 1 سال تک تو لوگ اس کا اتا پتا کرتے رہے، بالآخر انہوں نے بھولنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، کچھ عرصہ گزرا، 1-2 سال۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی نوجوان مسجد میں آیا اور بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے برآمد ہو گیا۔ خیر اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے پیار محبت سے بات کی، اپنے کمرے میں لے گئے، بھئی ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیوں ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں بہت محبت ہے آپ سے۔ جب انہوں نے کچھ بات کھولی تو اس نے بھی دل کھولا، کہنے لگا مولانا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کے لیے کیا قیمت ادا کی، سب کچھ اپنا لٹا دیا، ہم نے ایک گھر خریدا قریب کی کسی اور آبادی میں جا کر، اور اس کے اندر ہم دونوں زندگی گزارنے لگے۔ 1-2 سال گزرے، مگر ہوا کیا کہ میرے گھر کے اندر جہاں انٹرنس تھی نا، اس کے آگے ایک لاؤنج سا بنا ہوا تھا اور اس میں میری کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ان کتابوں میں ایک قرآن مجید بھی تھا، سبز رنگ کی کتاب تھی۔ میں جب کبھی اندر آتا اور جاتا، میری نظر اس قرآن پر پڑتی، میں اپنے دل میں شرمندہ ہوتا، او نفس کے پجاری، تو اپنی شہوت کے مارے کیا کرتا پھر رہا ہے، مگر اللہ میں تجھ کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ بس اتنا ہی سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا، باقی میرے کام سارے ویسے، حرام کھانا، حرام پینا، حرام کرنا۔ کہتے میرے 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں واپس آیا تو میری حسب معمول نظر پڑی تو وہ کتاب نظر نہ آئی، تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز رنگ کی کتاب تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں آج میں نے گھر کی صفائی کی تھی، جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتے ہیں ان سب کو میں نے ٹریش کین میں ڈال دیا ہے۔ کہتے جب میں نے سنا تو بس میرے دل پر عجیب سی کیفیت ہوئی، میں تو بھاگا گیا، ٹریش کین میں سے اس قرآن مجید کو نکالا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ اب وہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جب واپس آیا تو اس نے میرا راستہ بلاک کیا، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، تم کیوں جذباتی کریزی ہو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے تمہارا نہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں تم مجھے بتاؤ۔ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور میں اس طرح اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی اچھا ابھی بھی تمہارے اندر جراثیم موجود ہیں؟ میں اپنے والدین کو جا کے بتاتی ہوں۔ کہنے لگا کہ وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر والدین کو بتانے چلی گئی اور میں نے توبہ کی نیت کی اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے۔
کلمہ جو پڑھا تھا اس کا جو بیج تھا اس نے بھی بالآخر ایمان کو محفوظ کروا دیا. اس نے لڑکی کو طلاق دی اور دوبارہ نئے سرے سے پھر اسلام میں داخل ہو گیا. اس لیے ہر کلمہ گو سے محبت کیا کرے. شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، جو بھی ہے، اگر کلمہ گو ہے اس سے محبت کیجیے. ہمیں برائی سے نفرت ہے، بروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا پیاز کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں، فرمایا انی اکراہ ریحھا، میں اس کی بدبو کو ناپسند کرتا ہوں. تو اسی طرح ہمیں برے سے محبت نہیں ہونی چاہیے، برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے. جیسے ہاسپٹل کے اندر سٹاف کو آپ نے دیکھا، وہ مریضوں سے نفرت نہیں کرتے مگر مرض سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی طرح ہم بھی برائی سے اپنے آپ کو بچائیں مگر بروں کو سینے سے لگائیں. اس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی اللہ کے بعد ماں کی ذات ہے. آپ بھی غور کر لیجئے، ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے. ایک ماں کو دیکھا، باپ بھی اچھی اولاد سے محبت کرے گا، جو برا ہوگا کہے گا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. ماں کبھی نہیں کہے گی. مانتا ہے نا اللہ کی رحمت کا اس کے اندر ظہور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کا اس کے اندر اللہ نے ایک نشانی رکھ دی ہے. اس کی وجہ سے وہ کہے گی اولاد میری بگڑ گئی، یہ ان کے نصیب تھے، میرے تو بچے ہیں، میرا تو دل تڑپتا ہے. بروں سے محبت کرنے والی ماں کے سوا کوئی اور ہستی نہیں دنیا. ہاں، جن کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، پھر اس نبوت کے فیض کی وجہ سے ان کے دل میں بھی وہ محبت آ جاتی ہے. تاہم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور کتنی کریں؟ سب محبتوں سے یہ محبت غالب ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو دنیا میں محبتیں ہیں نا، یہ محبتیں بھی شرعی ہیں. میاں بیوی کی محبت ایک شرعی محبت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اولاد سے محبت کرنا شرعی چیز ہے، ماں باپ سے محبت کرنا شرعی چیز ہے، استاد پیر سے محبت کرنا شرعی چیز ہے، مومن سے محبت کرنا شرعی چیز ہے. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، تو یہ شرعی چیزیں ہیں. مگر ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے ہونا چاہیے. اتنی نہ بڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. شریعت نے بتا دیا کہ یہ سب محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر کبھی یہ محبتیں اللہ رب العزت کی محبت میں رکاوٹ بنے، مومن ان پر اپنا پورا قدم آگے بڑھا، تیری منزل کچھ اور ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. احبہ کا لفظ استعمال فرمایا. تو اللہ رب العزت کی محبت ہو تو احبیت کے درجے میں ہو، غالب ہو سب محبتوں پر. باقی محبتیں اس امبریلے کے نیچے ہونی چاہیے. اور جہاں یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹکرانے لگیں گی، ان محبتوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی محبت کو دل میں سنبھالیں گے. اس کو کہتے ہیں اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کے اللہ سے پیار کرتے ہیں، والہانہ پیار کرتے ہیں۔ محبت کی یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس محبت کو انسان اپنے دل میں بڑھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے چند دن کمپیوٹر کا بزنس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے نا تو وہ آ کے کہتے ہیں جی میں بھی کمپیوٹر کا کام کرنا چاہتا ہوں، رنگ چڑھ گیا نا۔ یہی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہوتا ہے کہ چند دن ان کے پاس بیٹھو تو دل پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی یہ پہچان کہ پھر انسان جو عمل کرتا ہے اس کو شوق ذوق کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیے آج اگر کہیں منگنی ہو نا اور ادھر پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو گفٹ پیک کروا کے بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح مومن بھی اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے اپنی نمازوں کو گفٹ پیک کر کے اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ بھیج رہا، وہ بھی اعمال کر کے دعائیں مانگتا ہے، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ فجر پڑھتا ہے انسان، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، اور یہی لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کہیں کا تعلق ہو نا تو ایک دو مرتبہ فون ایک دوسرے سے بات کریں تو تسلی نہیں ہوتی، وہ پھر لمبی باتیں چاہتے ہیں اور بار بار باتیں چاہتے ہیں، ذرا موقع ملتا ہے فون ملاتے ہیں۔ مومن کا بھی یہی حال، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوتی ہے، اب 5 فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ہوتی، وہ نفلوں کو اس محبت کے تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کہاں ہیں جی اشراق پڑھ رہے ہیں، اصل میں تو وہ محبت کی بنا پر اس سے ہم کلامی چاہتے تھے، اشراق کو بہانہ بنا لیا، چاشت کو بہانہ بنا لیا، اوابین کو بہانہ بنا لیا، تہجد کو بہانہ بنا لیا، پوری رات اللہ کے سامنے تہجد کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ میرے محبوب اتنے کھڑے ہوتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہم کلامی، اصل میں تو محبت چاہتی ہے نا، ہم کلامی رہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، ہمیں ترغیب دیتے ہیں ہمارے بھائی اشراق پڑھ لو، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے وہ ثوابوں کو سامنے نہیں رکھتے، وہ محبت کے اس جذبے کی وجہ سے خود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی عارف نے اس مضمون کو یوں کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا پتا کہ کیا جمع تفریق ہوتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت عجیب نعمت ہے۔ دیکھیں ماں تھکی ہوتی ہے نا، کہتی ہے میں آج کپڑے دھو چکے تھک گئی ہوں، صفائیاں کر کے تھک گئی ہوں، بس اب میں عشاء پڑھ کے سوؤں گی، مجھے کوئی مت جگائے۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو دوسرے شہر میں جوان بیٹا جو گیا ہوا تھا کام میں وہ واپس آ گیا، آواز سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اب بیٹھی باتیں کر رہی ہے، اس کو کھانا بھی دے رہی ہے۔ اب بیٹی پوچھتی ہے امی آپ تو کہتی تھی بڑی تھکی ہوئی ہوں، اب تو بڑی تر و تازہ فریش لگ رہی ہیں۔ کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز نے تو میری نیند ہی اڑا دی، میں ساری رات اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکتی ہوں۔ جس طرح ماں محبت کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی لیکن بیٹے کی آواز سن کر اس سے ہم کلام ہو کر فریش ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ والے سارے دن کے مجاہدے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب رات مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں فریش ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے راتوں کو جاگنا مشکل نہیں ہوا کرتا۔ آج دیکھتے نہیں ہیں سکرین پہ بیٹھے 3 گھنٹے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تماشا ختم ہوتا ہے کہتے ہیں وہ 3 گھنٹے ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔
اسی طرح اللہ والے مصلی کے اوپر بیٹھے اپنے رب سے مناجات کے مزے لیتے ہیں، ہم کلامی کے مزے لیتے ہیں، ان کو بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ فاطمہ الزہرا اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھی، سردیوں کی لمبی رات، جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دعا مانگنے لگی، اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ یہ محبت ہے۔ پھر اس محبت کی وجہ سے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، اور بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، پھر تہجد کے وقت بستر اسے اچھال دیتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں تھکے ہوئے بھی ہوں، تہجد کے وقت انہیں بستر ہی اچھال دیتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے جو ان کو اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ایک لمحہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، تو حضرت نے آگے سے شعر میں جواب دے دیا، شعراء کی عادت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے نہیں، فرمانے لگے پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی۔ بڑی مزے کی بات کہی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ تو جب دل میں محبت ہوتی ہے نا تو اللہ سے ہر وقت ملاقات کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرما دے اور ہمیں بھی ایسی محبت کی دیوانگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے مالک، ہمیں بھی محبت کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان جگہوں خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔